آپ سوچیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سال کے. ہم نے آپ کو نمبرز بتا دیے, سٹیٹس بتا دیے کہ کتنے حادثات ہوئے ہیں. اس کے باوجود, اتنے قوانین لاگو ہونے کے باوجود, اتنی سختی کے باوجود, یہ جو واٹر ٹینکر ہے جس نے یہ حادثہ کیا ہے یہ رانگ وے سے آ رہا تھا. اب غلطی جس کی بھی ہو, یہاں پر اگر ہم یہ بات کہیں, حادثات کیوں نہیں رک رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کیوں نہیں اسٹیپس ویسے لیے جا رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. اور میں یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھانا چاہوں گی کہ اس شہر کو, اب اس شہر کی سڑکیں, اس شہر پہ جو آبادی ہے اور جو ٹریفک ہے, وہ اب سڑکیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہیں. یہاں ہمیں ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے, تو ہی لوگوں کی جانیں بچیں گی. نہیں تو کوئی رانگ وے سے آ جائے گا, کسی کو جلدی پہنچنا ہوگا اور اس کا شکار بنیں گے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بائک پہ سفر کر رہے ہیں, چھوٹی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تحقیقات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی نذیر بتائیے گا. آپ کو دیکھیں گزشتہ روز جو ملیل ہاٹ پر جو افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے تمام متعلقہ اداروں کی آنکھیں کھل جاتی, لیکن بظاہر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. اب تک 83 روز کے دوران تقریباً 3000 کے قریب حادثات کراچی میں رونما ہو چکے ہیں, جس میں 216 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں. 2783 لوگ زخمی ہو کر اسپتالوں میں علاج کروانے گئے. اس کے علاوہ صرف جو ہیوی ٹریفک جس میں ڈمپر, ٹرالر, بس اور واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر تقریباً 68 لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں. کراچی میں جو ڈی آئی جی ٹریفک اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے کے راٹ کے نام سے جو ایک یونٹ قائم کیا گیا تھا, اس کی جانب سے ایک ہوش ربا اور ایک تجزیاتی رپورٹ سامنے آئی ہے, جس نے یقینی طور پر آنکھیں کھول دی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ اس حادثے کی ذمہ داری صرف اس ٹینکر کے ڈرائیور پر نہیں ہے, کیونکہ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور ہے, وہ جس گاڑی کو لے کر جا رہے ہیں اس کی فٹنس کس نے دیکھنی تھی. اس کے اندر محکمہ ٹرانسپورٹ بھی ذمہ دار ہے, اس کے اندر جو دیگر جو ادارے ہیں ان کا بھی اس کے اندر پورا کردار ہے. نہ ان گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے, نہ فٹنس چیک کی جاتی ہے. اس میں پازیٹیو چیز صرف ایک تھی کہ اس ڈرائیور کا جو لائسنس تھا وہ درست تھا, لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو اس پوری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی سائن بورڈ موجود نہیں تھے کہ کہاں اسپیڈ لمٹ ہونی چاہیے. میں اس وقت کراچی کی سب سے مصروف اور سب سے بڑی شارع فیصل پر موجود ہوں. اگر آپ میٹروپول سے شروع ہو کر ایئرپورٹ تک جائیں تو آپ مجھے کوئی ایک سائن بورڈ دکھا دیں جس پہ اسپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہو, یو ٹرن لکھا ہوا ہو, یا کوئی اور ایسی تدابیر احتیاط کے طور پر بتائی گئی ہو. جو ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے یا محکمہ ٹرانسپورٹ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا گھوش ملازمین کی طرح بیٹھے ہوئے, ان کی طرف سے کراچی میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جتنی بھی اموات ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اگر کوئی واٹر ٹینکر, ٹرالر, ڈمپر یا کوئی بھی ڈرائیور سڑک پر نکل کر اپنی گاڑی لے کر آتا ہے, آپ دیکھیں جو مزدہ بسیں تو وہ آپ کو 1968 سے لے کر 2025 تک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو ان کے ماڈل پر جب دیکھیں گے تو 72 کا, 76 کا اور 78 تک کا آپ کو ماڈل مزدہ بسوں کا نظر آئے گا. اسی طرح واٹر ٹینکر کی آپ مینٹیننس دیکھیں گے, راستے میں وہ پانی پھینکتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اسی طرح ٹرالر جا رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈیزل کی سیلیں لیک ہوئی ہوتی ہیں, موٹر سائیکل سوار سلپ ہو کر انہی کے نیچے آ جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے. نہ کمشنر کراچی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں, نہ میئر کراچی کو, کراچی کی شہری کو فکر ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ, انجینئرنگ بیورو, ان کی جانب سے تو آج تک ہم نے کسی ان کے عہدیدار کو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی حادثے کے بعد ان کا ایک شخص آ کر سڑک پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ ہماری بھی ذمہ داری تھی, ہم اپنے لوگوں کے کان کھینچیں گے, ان کو شوکاز دیں گے, ان کو ڈسمس کریں گے. لے دے کر آخری محکمہ بچتا ہے ٹریفک پولیس. ٹریفک پولیس کے پاس اختیارات یہ ہیں کہ وہ وقت جس میں ان ہیوی ٹریفک کو روڈ پر نہیں آنے دینا چاہیے, جس پر تقریباً 2 مہینے ہونے میں 15 دن باقی ہیں, دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی تھی کمشنر کراچی کی جانب سے, تو 15 روز وہ پابندی ختم ہونے میں رہ گئے, تو اس کے اوپر تو پابندی پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. لیکن واٹر ٹینکر سمیت کچھ ایسی ہیوی گاڑیاں ہیں جن کو دن میں بھی جانے کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ضروریاتی زندگی سے وابستہ ہیں. تو لیکن اگر وہ اس طرح سڑک پر اگر وہ اس طرح لوگوں کو چلیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جی نذیر, ایک چیز بتائیے کہ سڑکوں پہ ہم ٹریفک پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ہم سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس سے اوپر کے ہمیں افسران کبھی نظر نہیں آئے. اور جو حالات ہیں اس شہر کے, اس میں تو ہم معمول کا ہمیں گشت ان کا ہونا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے, وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو نفری ہے وہ جس کے انڈر کمانڈ ہوتی ہے
اس کو بالکل ہر ناکے ہر چوکی کا سرپرائز وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں خوف ہو کہ ہم سائڈ پر بیٹھ کر جو 100 روپے اگر کسی سے بائک والے سے یا بس والے سے یا انلیگل اگر کوئی ٹینکر والا آ جاتا ہے اس کو لے کر چھوڑ دیتے تو آگے جا کر کسی کی جان لے لیتا ہے. جب ان کو پتا ہوگا ہمارا افسر وزٹ پر نکلا ہوا ہے تو ڈیوٹیاں بھی وہ اپنی صحیح طریقے سے انجام دیں گے. ایک اور چیز ہمارے مشاہدے میں یہ آئی ہے کہ کل جب حادثہ ہوا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ واٹر ٹینکر یہاں تک یا ہیوی گاڑیاں جو حادثات ہوتے ہیں پہنچتی کیسے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ رات گئے مکسچر بنانے والی جو مشین ہے اس کا جوہر میں حادثہ ہوا, اسی طرح لیاقت آباد میں ٹرالر کا حادثہ ہوا تو رات کے ٹائم میں ہوئے تھے تو رات کے ٹائم میں ان کو جانے کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ انلیگل طور پر ان گاڑیوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھتے نا تو ہمارے مشاہدے میں آیا کہ زیادہ تر گاڑیاں سوراب گوٹ سے ہوتی ہوئی اور مین روڈ سے ہوتی ہوئی اپنے دیگر علاقوں کی طرف جانب جاتی ہیں. تو ٹریفک پولیس حکام کو چاہیے اس پر نظر رکھیں. نظیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.